نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. میرے دیش میں میرے خطے میں بہت قربانیاں دینے کے بعد اس عوض میں ایک پل ہے جس کے لیے تمام احباب نے اپنی اپنی تجاویز بھی دی اور اس پہ اپنی رائے بھی دی. سب سے پہلے میں اس تحریک کے محرک اور اس کا آغاز کرنے کے لیے اپنے اندر ایک جذبہ لیے. میں یہ صرف یہ نہیں کہ میں ان کی موجودگی میں بلکہ میں ان کی عدم موجودگی میں بھی، کیونکہ میرے عزیز ہیں، میرا دلی میں تعلق بھی ہے ان سے، اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازتے ہیں، اور انہیں میں امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ جو ہماری آزاد کشمیر کی وکلا کی بڑی بار ہے، میر پور اس کے صدر بھی ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے میر پور کے رہنے والوں کی کہ ایک بڑی بار کا صدر جس کا تعلق کٹیال سے ہو، اور پل جو ہے وہ اسلام گڑھ کے قریب بن رہا ہو. لیکن کیونکہ ان کے اندر یہ وہ جذبہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے، تو انہوں نے جب الیکشن ہو رہے تھے بار کے، تو مجھے معلوم ہے کہ ایک دفعہ اس سے بات ہوئی، چودھری عارف صاحب یہاں موجود ہیں، کہ ان کے ایجنڈے میں اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو یہ موقع دیا تو یقیناً اس کا آغاز اس صورت میں کریں گے کہ یہ معمولی سا پل جو ہے، جو آج غیر معمولی شکل ہمارے سامنے رکھتا ہے، یہ مکمل ہو جائے. میں دل کی گہرائیوں سے امتیاز صاحب کو، آپ کی ساری ٹیم کو، یقیناً بڑے پرمقصد اور متحرک لوگ موجود ہیں، چودھری عارف صاحب اور آپ کی کمیٹی کے جتنے بھی ممبران ہیں. مجھے لگتا ہے جتنی ڈسکس کی ہوا سارا معاملہ، میرے پاس تو اس طرح کی کوئی ایسی ٹھوس تجویز نہیں ہے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں، سوائے اس کے کہ میں 2009-2010 میں انگلینڈ میں تھا کچھ وقت کے لیے، تو وہاں مجھے ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو میں پوچھا گیا کہ منگلا ڈیم کی اپریزنگ ہو رہی ہے اور اس کا متبادل طور پر متاثرین کو کیا جو پیکج دے رہا ہے باپلا انقلابی صاحب، کیا وہ آپ سمجھتے ہیں؟ میں نے صرف وہ جملے کہے تھے جن کو دہرائے لانا چاہتا ہوں، آپ کا وقت بھی نہیں ضائع کرنا چاہتا، ہم سبھی سننا چاہتے ہیں ان حضرات کو. میں نے یہ کہا تھا لوگ اجڑتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، لوگ بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، ان کے سروں سے چھتیں چھین لے جاتی ہیں، ان کے پاؤں سے جو رہنے سہنے کی جگہیں وہ چھن جاتی ہیں، زلزلے آتے ہیں، آفات سماوی آتی ہیں، تو لوگ شاید اللہ کی اس فرمان کے مطابق صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رکھتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کی مشیت تھی اور اللہ کی طرف سے تھا. لیکن ایک زلزلہ جو ہم نے خود بپا کیا، میں نے ان کو یہ کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے پیکج دیا، اس پل کا بھی اس میں ذکر ہے، اور اس کو کہا گیا یہ تحفے کے طور پر. میں نے کہا غلام لوگوں سے شاید ایسا سلوک کیا جاتا ہو، مجھے تاریخ میں یہ ملتا ہے
یہ کوئی پیکج، یہ کوئی احسان نہیں ہے حکومت پاکستان کا۔ وطن عزیز ہماری آخری نگاہوں کا مرکز یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی کشمیری جو ہے وہ کسی نظریے کا مالک ہے، کسی بھی سوچ کا مالک ہے، لیکن پاکستان کو اپنی پناہ گاہ ضرور سمجھتا ہے اور اس سے اپنے رابطے استوار رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہو کہ پیکج، میں نے کہا کہ جب تہذیبیں اجڑ جائیں، جب دریا گرد ہو جائیں، جب میری سوچ کے دہانوں کو اس طرف پانی میں ڈبونے کی کوشش کی جائے یا تہ زمین کو دفن کرنے کی کوشش کی جائے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پیکج ہے؟ نہیں، ہمیں اس طرح نہیں۔ حکومت پاکستان کو، وابدہ کے حکام کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب منگلا ڈیم کے متاثرین کو رائے صاحب آپ بھی موجود تھے، یہ معاوضے تقسیم کیے جا رہے تھے عارف صاحب، یا وابدہ کے حکام کے سامنے، جہاں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ان کے سامنے، ایک پروجیکٹ ڈائریکٹر کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، وابدہ کے بیٹھے ہوئے وہ کارپوریٹ جو دفتروں کے اندر موجود تھے، وہ اس قوم کو غلام سمجھتے تھے، کس طرح بھکاری بنا کے لائنوں میں لگا کے اور اعتراضات پہ اعتراضات ان کے موضوع پہ کر کے ان کو واپس بھیجتے رہے۔ ایک تربیت کا عمل تھا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس قوم کو زیادہ دیر تک اس چیز میں مبتلا رکھو کہ یہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو جائے، یہ اپنے حق کو بھیک سمجھنا شروع ہو جائے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آن پہنچا، ہم سبھی لوگ جو ہیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھلا مطالبہ کس کا، کس چیز کا؟ میرے آباء و اجداد کی قبروں کو پانی میں 2 دفعہ ڈبو دیا گیا، میری تہذیب کو بالا کر دیا گیا اور دفن کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پل جو ہے وہ مکمل کب کریں گے؟ نہیں، پاکستان سے کوئی بھی رابطہ منقطع نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ خاموشی کہاں تک؟ لذت فریاد پیدا کر، تو زمین پہ ہو، تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں، جس طرح یورپ کے اندر کسی ایک ملک میں کبھی ان کو یہ کہا گیا، احتجاج ہو رہا ہے، تحریک چل رہی ہے، لوگ شور بجا رہے ہیں، آؤ فغان کر رہے ہیں، پوچھا کس بنیاد پہ؟ کہاں روٹی مانگ رہے ہیں، کہنے لگی ڈبل روٹی کیوں نہیں کھا لیتے؟ وہ وقت نہ آئے جو اس کے دن کا ہوا حشر، پھر لوگوں نے دیکھا، لیکن ہم نہیں چاہتے پاکستان کے اسی طرح ہم وفادار ہیں جس طرح پاکستان کا کوئی رہنے والا شہری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کشمیریوں نے ثابت کیا ہے اپنی آباء و اجداد کی قبروں کو پانی میں ڈبو کر کہ ہم پاکستان کے کتنے واحد ہیں، پاکستان کے ساتھ اس کی سلامتی اور بقا کے لیے جو ہے آخری حد تک ہم جانے کے لیے تجار کے۔ لیکن میں صرف یہ کرنا چاہتا تھا، میرا مقصود اور میرا تصور صرف یہ تھا، یہ جتنے بھی ڈسکس ہوئی یہ اویئرنیس ہے۔ امتیاز صاحب آپ کو کہہ جاتا ہے کہ آپ نے ڈڈیال سے، کوٹلی سے لے کے پورے میرپور کے اندر جو ہے ایک آواز اور بڑی توانا آواز اور بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہے کہ آپ میرپور کے لوگ جو ہیں وہ آپ کا حق مانگتے ہیں۔ یہ حق کون سا ہے؟ کتنا بڑا حق ہے؟ ان قربانیوں کا کوئی صلہ تو نہیں ہے۔ تو سارے ساتھیوں نے کہا گزرنے کا سما ہی کچھ اور ہوتا ہے، ہم اس کو جان نہیں پاتے۔ انہیں الفاظ کے ساتھ جتنے بھی احباب اس کو انیشیٹو لیا، جنہوں نے آپ کی کمیٹی قابل قدر ہے، چودھری اسحاق صاحب موجود ہیں، عارف صاحب موجود ہیں، انقلابی صاحب موجود ہیں، جتنے بھی اور آپ کے دست و بازو ہیں، ہم سب لوگ یقیناً آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ جو بھی رائے عمل اختیار کریں گے، ہاں وہ رائے عمل میرے اپنے خیال میں مثبت ہونا چاہیے، اس میں تشدد کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم اگر اپنے آباء و اجداد کی قبروں کے دبا کے بھی، خون کے آنسو رو کے بھی صبر کے دامن جو ہے ان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، تو پھر بھلا کیسے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کوئی کشمیر کا بچہ، کشمیر کا بوڑھا، کشمیر کا کوئی نوجوان جو ہے پاکستان کی طرف اس طرح پیش قدمی کرے جس طرح کو آگے کی فوج آتی ہے؟ نہیں، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہم صرف یاد کرنا چاہتے ہیں، صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اور ستایا نہ جائے، یہ امتحان نہ دیا جائے، یہ تربیتی عمل اس کو موقوف کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، تاکہ اس قوم کے اندر غلامی کے اثرات نہیں۔ اس کی تاریخ بڑی شاندار ہے، بڑی تابناک ہے۔ جب قربانیاں دینے کے لیے آتے ہیں تو جاؤ کشمیر میں، آپ نے وہاں دیکھا ہے، بلکہ جہاں دنیا کے اندر کوئی کشمیری بستا ہے وہ اپنے اندر ایک جذبہ ضرور لیے ہوئے بیٹھا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں
کہ پاکستان حکومت پاکستان ہو، باغداد کے حکام ہو، کس نے کیا گناہ کیا، یہ سارا کا سارا موجود ہے۔ صرف پوچھنے والی بات ہے اور اس پہ پیش رفت کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس پل کو جو ہے وہ فوری طور پر مکمل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو، وقت کو بچایا جا سکے، پیٹرول کو بچایا جا سکے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی نیگیٹو عنصر جو ہے، جو ایلیمنٹ جو ہے وہ جگہ نہ پانے پائے۔ یہ میرے آپ سے سب سے التماس ہے کہ جو بھی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ لائے عمل اختیار کرے گی تو پھر اس کے مطابق ہم سب چراغے دور جلو بڑا اندھیرا ہے۔ اگر باہر دکھا کے دیکھیں اس روشنی میں بھی شاید اندھیرا نظر آتا ہو کہ چراغے دور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، چراغے دور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، ذرا نکال اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ اور ان کو جن کی سنا ہے، جن کی آستینوں میں خورشید ہوتے ہیں، یہی ان سے